السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سچ کے سفر پروگرامز میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے ساتھ مکرم و محترم سابقہ صدر مجلس شورا جماعت احمدیہ اصلاح پسند طارق احمد چوہان صاحب اور ان کے ساتھ محمد اکبر خان صاحب ہیں۔ ہم آپ کو سچ کے سفر پروگرامز میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ ظہور صاحب، بہت شکریہ آپ کا۔ اور اسی طرح طارق چوہان صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا پروگرام کا موضوع محمد خالد خان صاحب کے اٹھائے گئے اعتراضات کے جواب میں، جو کہ انہوں نے ہمارے پیارے دوست محمد اکبر خان صاحب کے سوالات کے جوابات دینے کی کوشش کی۔ انہوں نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف غلط باتیں منسوخ کی، کوئی حوالہ جات نہیں دیے، خلافت کی اصطلاح کو غلط معنوں میں استعمال کیا، خلیفہ ثانی صاحب کو پیش گوئی مسلم موعود کا مصداق ثابت کرنے میں ناکام رہے، اور اسے بڑھ کر کے خلفائے راشدین کے اوپر گستاخی کرنے والے یہ شخص ایک جھوٹے مسلم موعود کو سچا ثابت کرنے کے لیے ان پر بھی الزامات لگانے شروع انہوں نے کیے۔ ہم اس کی تفصیل میں جائیں گے اور آپ کو تمام دلائل پیش کریں گے، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتابوں سے ثابت کریں گے کہ یہ کاذب اور جھوٹے انسان حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی طرف غلط باتیں منسوخ کر رہے ہیں۔ میں دعوت دیتا ہوں مکرم و محترم اکبر خان صاحب سے کہ وہ آئیں اور اپنی بات کو پیش کریں اس حوالے سے۔ خالد خان صاحب نے 4 سوالوں کے جواب دیے ہیں حالانکہ میرے سوال جو ہیں وہ کچھ زیادہ تھے، 4 نہیں تھے۔ جیسے کہ میں نے سوال یہ کیا تھا کہ تیسری بیوی میں سے وہ بیٹا موعود بیٹا ہوگا، اس بات کا انہوں نے جواب نہیں دیا۔ پھر میں نے یہ بھی پوچھا تھا کیا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کسی جگہ پر یہ کہا ہے کہ میرے بعد میری خلافت چلے گی، اس بات کا انہوں نے جواب نہیں دیا۔ پھر میں نے یہ بھی پوچھا تھا کہ جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا کہ تمہاری خلافت میں 30 سال تمہارے بعد چلاؤں گا، کیا اللہ تعالیٰ نے کسی ایک الہام میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو یہ کہا کہ میں تمہاری خلافت قائم کروں گا تمہارے بعد؟ اس بات کا جواب بھی انہوں نے نہیں دیا۔ پھر میں نے یہ بھی سوال کیا تھا کہ کیا غیر شرعی نبی کی کوئی خلافت ہوتی ہے؟ اس بات کا بھی انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا، کیونکہ ان کے پاس ان باتوں کے جواب نہیں تھے۔ جو جواب انہوں نے دیے وہ انہوں نے توڑ مروڑ کے شاید یہ ہوگا، شاید اس کا مطلب یہ ہوگا، شاید یہ پیشن گوئی فلاں کے اوپر چشمہ ہو سکتی ہے، شاید فلاں کے اوپر ہو سکتی ہے، شاید مرزا مسرور احمد صاحب کے بھی اوپر ہو سکتی ہے، فلاں پوتے کے اوپر ہو سکتی ہے شاید۔ ہم نے دلیل سے بات کی، انہوں نے شاید کے ساتھ بات کی، شاید۔ اور پھر انہوں نے بہت گستاخانہ رویہ اختیار کیا حضرت عبدالغفار جمبہ علیہ السلام کے بارے میں۔ یہ بالکل کچھ بھی نہیں جانتے، کیونکہ ان کے سوال سے ہی پتہ چلتا تھا کہ یہ جب انہوں نے کہا کہ وہ اپنا کوئی الہام کوئی وحی بتائیں، چونکہ وہ جھوٹے ہیں اس لیے وہ نہیں بتا رہے۔ انہوں نے تو پوری ورچو از گاڈ بتائی ہے کہ پوری کتاب مجھ پر الہام ہوئی ہے، اور انہوں نے کچھ بھی ریسرچ ان کے بارے میں نہیں کی۔ میں ان کو یہ مشورہ دوں گا محمودی گروپ کے اس جالے سے کہ آپ پہلے الغلام.com پر جا کر حضرت عبدالغفار جمبہ علیہ السلام کے بارے میں پوری ڈیٹیل دیکھیں، آپ نے جو نہیں دیکھی۔ پھر آپ نے خالد خان صاحب نے وہ سکین لگا دیے ہیں جو ڈاکٹر یحییٰ صاحب سے انہوں نے لیے ہیں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ انہوں نے
وہ صفحات آگے پیچھے سے نہیں پڑھے. صادقوں کی سچائی کو کون دور کر سکتا ہے، وہ 6 صفحے کا مضمون میں نے بولا تھا. انہوں نے ایک صفحہ سکین کا اوپر لگا دیا یا 2 لگا دیے شاید. انہوں نے خود وہ سارا کچھ پورا مضمون نہیں پڑھا. اگر انہوں نے پڑھا ہوتا تو یہ اس کو پیش نہ کرتے، کیونکہ یہ سکین سارے ڈاکٹر یحییٰ صاحب پہلے پیش کر چکے ہیں، اور ڈاکٹر یحییٰ صاحب کو بلایا گیا تھا کہ فیس ٹو فیس آ کے بات کریں. وہ بھاگ گئے تھے. حضرت عبدالغفار جنبہ علیہ السلام لنڈن آئے تھے، انہوں نے بلایا تھا ڈاکٹر یحییٰ صاحب کو، ڈاکٹر یحییٰ صاحب نہیں آئے تھے. اسی طرح خالد خان صاحب آپ بھی بھاگ جائیں گے. پہلے آپ ریسرچ کریں، جس کے ساتھ مقابلہ کرنا ہوتا ہے اس کے بارے میں سب کچھ پہلے معلوم ہونا چاہیے، اس کی کمزوریوں، اس کی طاقت کو، اس کا ہر چیز آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں جس کے ساتھ مقابلہ کرنے جا رہا ہوں اس کی کمزوری کیا ہے اور اس کی طاقت کیا ہے. آپ کو کوئی نالج نہیں ہے اس بارے میں. افسوس کی بات یہ ہے. اور آپ نے الزامات اٹھ کے وہ سکین پیپر ڈاکٹر یحییٰ صاحب سے لے کے تو آپ نے وہ لگانے شروع کر دیے کہ یہ دیکھیں، یہ جی یہ سکین ہے، یہ سکین ہے، یہ سکین ہے. پھر آپ نے وہ قطع وطین کی بات کی ہے کہ حضرت عبدالغفار جنبہ صاحب کی قطع وطین ہو جائے گی کیونکہ ان کو پتہ ہے، اس لیے وہ اپنا وحی اور الہام نہیں بتا رہے. وہ آپ ورچو از گاڈ پوری کتاب ہے وحی الہام کی، وہ آپ الغلام.com پر جا کر دیکھیں. ان کی مزید آپ تفصیل پڑھیں، آپ کو سارا کچھ پتہ چل جائے گا کہ انہوں نے کیا کیا بتایا، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کچھ بتایا. اور 1993 سے انہوں نے اپنا دعویٰ مرزا طاہر احمد صاحب کے آگے رکھا ہوا تھا، اور مرزا طاہر احمد صاحب اپنے خطبات میں جھوٹ پہ جھوٹ بولے جا رہے تھے کہ کوئی مجدد نہیں آئے گا، آپ کی اولادیں پیدا ہو جائیں، لمبی عمریں پائیں، وہ فوت ہو جائیں، پھر ان کی اولادیں. وہ قسم کھا کھا کے یہ باتیں کر رہے تھے، اور ان کے سامنے ان کا دعویٰ پڑا ہوا تھا. یہ الغلام.com پر جا کر جو مرزا طاہر احمد صاحب نے جوابی خط لکھا تھا حضرت عبدالغفار جنبہ علیہ السلام کو، وہ تاریخیں دیکھ لیں، اور دیکھ لیں کہ مرزا طاہر احمد صاحب کتنا جھوٹ بول کر گئے ہیں. یہ آپ کو وہاں سے پتہ چل جائے گا. پھر خالد خان صاحب آپ نے قطع وطین کی بات کی ہے. قطع وطین کس کو کہتے ہیں؟ قطع وطین کیا گھٹنے میں چوٹ لگنے کو کہتے ہیں، یا ٹخنے میں چوٹ لگنے کو کہتے ہیں، یا تلوار لگ کے بندہ شہید ہو جائے تو اس کو کہتے ہیں قطع وطین؟ وہ شارک کو کہتے ہیں. مرزا محمود احمد صاحب کی شارک میں ہمیشہ چاقو کی نوک رہی، وہ شارک کٹ گئی تھی ان کی. وہ ہمبرگ کے ہاسپٹل میں گئے تھے، وہ زیورخ کے ہاسپٹل میں گئے تھے، وہ لنڈن کے ہاسپٹل میں گئے تھے، لیکن سب ڈاکٹروں نے یہی کہا کہ اگر ہم یہ نوک نکال لیں گے تو آپ کی ڈیتھ ہو سکتی ہے. اس کو قطع وطین کہتے ہیں خالد خان صاحب. اب میں آپ کو برا بھی نہیں کہنا چاہتا، لیکن مجھے افسوس ہو رہا ہے آپ کے نالج پہ. آپ نے وہ سکین اٹھا کے لگا دیا. ڈاکٹر یحییٰ صاحب تو خود ہی بھاگے ہوئے ہیں. قطع وطین اسی کو کہتے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ ان کو اس وقت فوت کر دیتا تو آپ لوگوں نے کہنا تھا جی وہ شہید ہو گئے، جیسے حضرت عمر شہید ہوئے تھے. آپ نے مثال دی ہے نا حضرت عمر کی. حضرت عمر شہید ہوئے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو، مرزا محمود صاحب کو شہادت نہیں دی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو فالج دیا. فالج اور شہادت میں بہت فرق ہوتا ہے. اور پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ جی کتابیں بھری پڑی ہیں، کہ وہ آخری سانس تک انہوں نے جماعت کی خدمت کی. انہوں نے آخری سانس تک جماعت کی خدمت نہیں کی تھی. اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں. میں نے آپ کی کتابوں کا کیا کرنا ہے؟ آپ کے تایا جان جو میرے والد صاحب تھے محمد رشید خان صاحب، وہ جابے میں ان کے پرائیویٹ سیکٹری رہے ہیں مرزا بشیر الدین محمود صاحب کے. اور انہوں نے مجھے بچپن میں بتایا تھا کہ میں خلیفہ ثانی کی ٹٹی پیشاب صاف کرتا رہا ہوں. جو بندہ اپنی ٹٹی پیشاب صاف نہیں کر سکتا اس نے جماعت کی کیا خدمت کرنی تھی آخر تک؟ اگر اب آپ کہہ دیں گے کہ جی میں جھوٹ بول رہا ہوں یا آپ کے تایا جان جھوٹ بولتے تھے، یعنی کہ ساری دنیا جھوٹ بولتی ہے، آپ صرف سچ بولتے ہیں. اور میں یہ خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، میرے پاس گواہ ایک اور بھی موجود ہے کہ میرے ابو نے یہ کہا تھا کہ میں ان کی ٹٹی پیشاب صاف کرتا رہا ہوں. پھر حضرت جنبہ صاحب
کی سچائی کے بارے میں آپ کو میں بتاتا ہوں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میرا وہ موعود بیٹا اس وقت آئے گا جب ملک شام کے حالات خراب ہوں گے۔ اب ملک شام کے حالات کب خراب ہوئے تھے؟ 9/11 کے بعد۔ 9/11 کے بعد خراب ہوئے حالات، وہاں جنگیں چھڑیں۔ اب آپ کہیں گے کہ وہ مرزا طاہر احمد صاحب اس کے مصداق ہو سکتے ہیں، تو مرزا طاہر احمد صاحب نے اعلان نہیں کیا کہ میں وہ موعود بیٹا ہوں۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کہا تھا تم پہچان لینا میرے اس موعود بیٹے کو جب ملک شام کے حالات خراب ہوں گے۔ خالد خان صاحب، پھر یہ ایک حدیث ہے کہ امام مہدی جو ہے وہ فاطمہ کی اولاد میں سے ہوگا۔ اب میرا تو خیال ہے کہ آپ اس حدیث سے بھی منکر ہو جائیں گے، آپ کہیں گے کہ جی عورتوں کی کون سی اولاد ہوتی ہے، لیکن یہاں پر بھی آپ پھنس جائیں گے، کیونکہ حضرت مریم کو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ دیے تھے بغیر باپ کے، عورتوں کی اولاد ہوتی ہے۔ آپ ہر وہ حدیث کو چن لیتے ہیں جو آپ کے اوپر فٹ بیٹھتی ہے، جو آپ اپنے اوپر چسپاں کر سکتے ہیں۔ آپ ان حدیثوں کو حدیث ضعیف کہہ کے چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ تو کسی نے ایسے ہی کہی ہے۔ ایسے نہیں چلتا خالد خان صاحب، ایسے نہیں چلتا۔ اب مجھے آپ بتائیں کہ امام مہدی کس طرح حضرت فاطمہ کی اولاد ہوں گے، کیسے ہیں وہ؟ ہیں ان کی اولاد؟ آپ جو بحث لگاتے ہیں کہ وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا بیٹا ہی ہوگا مسلم موعود، یہ ضروری تو نہیں ہے۔ پھر اس حساب سے تو امام مہدی جو ہے وہ بنی ہاشم سے ہونا چاہیے۔ خالد خان صاحب، آپ سے پھر میرا ایک سوال اور بھی ہے کہ جو جیسے کہ کہا گیا ہے کہ عیسیٰ دمشق کے سفید مینارے پر نازل ہوگا، یہ کس طرح اطلاق پاتی ہے یہ پیشن گوئی؟ ظاہری مضمون جو ہے اس کا تو یہ نہیں بنتا، ظاہری معنی میں تو یہ بات کس طرح پوری ہوتی ہے یہ آپ بتا دیں کہ دمشق کے مینارے پر قادیان، اب وہ قادیان دمشق سے مراد قادیان ہے۔ اسی طرح آپ ظاہری معنی نہیں لے سکتے کسی بھی چیز کا، اور خاص طور پر جو الہامات پیشن گوئیاں ہوتی ہیں وہ آپ ظاہری اس کا مطلب نہیں لے سکتے۔ جی، آپ نے بالکل درست فرمایا۔ یہ بلکہ جماعت احمدیہ کی تاریخ احمدیت میں اور الفضل میں حوالہ جات موجود ہیں، میں اس میں سے ایک دو حوالہ جات پڑھ دیتا ہوں۔ آپ لکھتے ہیں، مجھ پر فالج کا حملہ ہوا اور اب میں پاخانہ پیشاب کے لیے بھی امداد کا محتاج ہوں، 2 قدم چل نہیں سکتا۔ الفضل 12 اپریل 1955 کا یہ حوالہ ہے۔ پھر غالباً 26 فروری کو مغرب کے قریب مجھ پر دائیں طرف فالج کا حملہ ہوا اور تھوڑے وقت کے لیے میں ہاتھ پاؤں سے معذور ہو گیا، دماغ کا عمل معطل ہو گیا اور دماغ نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ الفضل 26 اپریل 1955۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ نہایتی سخت دکھ کی مار ہے فالج جو ہے، اس کے بارے میں انجام میں آتم میں۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ ان کے مسلم موعود اور یہ جو فرماتے ہیں کہ ان کا انجام بڑا خیر ہوا، تو یہ تو بالکل ہی معذور ہو گئے اور کچھ نہ کر سکے۔ شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو کہ جو انہیں مسلم موعود کہتے ہیں اور ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ان کا انجام بخیر ہوا۔ دوسری بات، انہوں نے حضرت عثمان کے بارے میں حوالہ دیا کہ وہ بھی شہید ہوئے تھے، اور خلیفہ ثانی بقول ہمارے کہ وہ تو اس وقت شہید نہیں ہوئے حملے کے اوپر، انہیں خدا تعالیٰ نے عبرت کا نشان بنانے کے لیے 10 سال بستر پر اپنی ایڑیاں رگڑتے رہے۔ یہ بیسیکلی خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک عذاب تھا جو ان پر آیا۔ اگر ان کی موقع پر شہادت ہو جاتی تو وہ شہید کہلاتے، لیکن ایسا نہیں ہوا تھا۔ لیکن افسوس کہ انہوں نے بہت ہی غلط بیانی کی۔ اللہ تعالیٰ انہیں سمجھ اور عقل دے۔
اور جو ذریت ہوتی ہے، ذریت نبی کی امت ہوتی ہے، وہ ان کی جسمانی اولاد کو نہیں آپ کہہ سکتے کہ صرف ذریت ان کی جسمانی اولاد ہی ہوتی ہے، نبی کی امت کو بھی ذریت ہی کہا جاتا ہے۔ پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو یہ اعلان بھی ہوتا ہے کہ ایک موسیٰ ہے، میں اسے ظاہر کروں گا اور اسے لوگوں میں عزت دوں گا۔ اور موسیٰ کب آیا تھا؟ جب فرعون نے بنی اسرائیل کو تنظیموں میں بانٹ رکھا تھا، بالکل اسی طرح جس طرح مرزا محمود احمد صاحب نے جماعت احمدیہ کو تنظیموں میں بانٹ دیا، انصار اللہ، لجنا، ناصرات، خدام الاحمدیہ، اطفال الاحمدیہ، پھر ان کے اوپر لوگ کھڑے کر دیے ان کو قابو کرنے کے لیے، پھر ان کے اوپر 48 چندے لگا دیے، بالکل انہوں نے وہی یہودیوں والا سسٹم اپنایا، اور آج وہ سارے بیچارے جو ہیں نا وہ مصیبت میں پڑے ہوئے ہیں لوگ۔ 1914 سے اس بندے نے نجائز قبضہ کیا جماعت کے اوپر اور تنظیموں میں بانٹا، بالکل فرعون کی طرح۔ اور یہ ہمون جو ہیں یہ مربی ہیں جو فرعون کا ساتھ دیتے تھے تو بنی اسرائیل سے ہی، لیکن ساتھ وہ فرعون کا دیتے تھے۔ ایسے ہی جیسے یہ جماعت احمدیہ سے ہی ہیں یہ مربی، لیکن ساتھ یہ دیتے ہیں یہ ان خلیفوں کا، جن خلیفوں کا کوئی یہ نام نہاد خلیفے ہیں، ان کا کہیں کوئی ذکر نہیں ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کہیں نہیں کہا کہ میرے بعد میری خلافت چلے گی، یا غیر شرعی نبی کی تو خلافت ہی نہیں ہوتی، وہ تو خود خلیفہ تھے، 13ویں خلیفہ تھے 14ویں صدی کے۔ اب ہم چلتے ہیں وہ جو الہام جو خالد خان صاحب نے پوتا کی رٹ لگا رکھی تھی کہ شاید وہ پوتا ہوگا، شاید مرزا ناصر احمد صاحب ہوں گے، شاید مرزا طاہر احمد صاحب ہوں گے، شاید مرزا مسرور احمد صاحب بھی ہو سکتے ہیں، یا شاید کوئی آئندہ بھی آنے والا ہو سکتا ہے۔ اس شاید کا اب ہم ان کو بتاتے ہیں کہ وہ آپ نے غلط جواب دیا تھا، وہ شاید وہ نہیں تھا۔ اصل وہ جو اس کے میننگ ہیں نافلہ کے، وہ اس الہام میں کیا میننگ بنتے ہیں وہ بتاتے ہیں ہم آپ کو۔ اور مرزا بشیر الدین صاحب کی جو پیدائش ہوئی تھی وہ 12/1/89 تھی، 12/1/1899 تھی، اور 11 الہام ہوئے تھے ذکی غلام کی صفات کے ساتھ جو الہام ہوئے تھے۔ اور جو مرزا مبارک احمد صاحب کی وفات جو ان کے آخری بیٹے تھے، ان کے بعد 3 الہام ہوئے تھے، جن میں 2 ذکی غلام کے تھے، اور آخری الہام جو تھا اس میں تھا حلیم غلام کا اور علم تیرا کیف فعل ربو کا بصحاب الفیل والا۔ اب ہم اس کی ڈیٹیل میں چلتے ہیں، وہ بتاتے ہیں۔ یہ پہلی پیشن گوئی جو ہے نا، جو پوتے والی پیشن گوئی یہ پوتا کر رہے تھے، یہ پہلی پیشن گوئی ہوئی تھی نبشرو کا بے غلامن نافلۃ لکا، یہ 26/12/1905 کو تذکرہ صفحہ 500 پر۔ پھر دوسری یہ نافلۃ والی ہوئی تھی نبشرو کا نافلۃ لکا، مارچ 1906 کو تذکرہ 519 صفحہ۔ تیسری ہوئی تھی نبشرو کا بے غلامن نافلۃ لکا، یہ ہوئی تھی 1906 کو تذکرہ صفحہ 564۔ اس میں جو اگر براہ راست نافلہ کا ہوتا پوتے کا تو پھر پیشن گوئی یوں اللہ تعالیٰ نے دینی تھی، انا نبشرو کا نافلتن، کہ میں تمہیں ایک پوتا دوں گا، لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح نہیں کہا کہ میں تمہیں ایک پوتا دوں گا۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو جملہ استعمال کیا ہے وہ یہ ہے، انا نبشرو کا بے غلامن نافلتن لکا، بے غلامن لگ گیا نہیں پیچھے، اور تن لکا کہ تمہیں ایک اضافی بیٹا دوں گا۔ اس سے یہ مراد ہے، اس سے یہ پوتا ہے کہ شاید یہ مرزا ناصر احمد صاحب پہ چسپاں ہوتی ہوگی تھوڑی سی، شاید یہ مرزا طاہر احمد صاحب پہ بھی ہوتی ہوگی، شاید یہ مرزا مسرور احمد صاحب پہ بھی ہوتی ہوگی۔ یہ آپ کی مرضی نہیں ہے، جو ایک پیشن گوئی ہوتی ہے وہ ایک وجود کے لیے ہوتی ہے، وہ کئی وجودوں کے آپ اس کے ٹکڑے کر کے اس کو نہیں لگا سکتے۔ اگر یہ مرزا ناصر احمد صاحب پر ہوتی تو مرزا ناصر احمد صاحب اپنی زندگی میں اس چیز کا اعلان کر دیتے کہ یہ پوتے والی پیشن گوئی میرے اوپر لگتی ہے، لیکن انہوں نے یہ نہیں کیا، اور نہ ہی مرزا طاہر احمد صاحب نے یہ کہا کہ یہ میرے اوپر لگتی ہے، اور نہ ہی مرزا مسرور احمد صاحب یہ کہیں گے، کیونکہ ان سب کو پتہ ہے
کہ مرزا محمود احمد صاحب کا اللہ تعالیٰ نے ان کی پکڑ کی تھی جو انہوں نے جھوٹا دعویٰ کیا تھا. اب ہم اگر یہ جھوٹی پیشن گوئی اپنے اوپر، یہ سچی پیشن گوئی اپنے اوپر جھوٹ کر کے لگائیں گے تو ہماری بھی پکڑ ہو جائے گی. اس لیے یہ کبھی بھی یہ بات نہیں کہیں گے. اور اسی طرح یہ انی ماں کا یا مسرور، اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ آپ لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں کہ اس میں مسرور کا لفظ ہے اس لیے جی یہ اس مسرور کے لیے، یہ اس مسرور کے لیے نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ اے خوش ہونے والے میں تیرے ساتھ ہوں. خوش ہونے والا کون تھا؟ حضرت مسیح موعود علیہ السلام تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا تھا کہ اے خوش ہونے والے میں تیرے ساتھ ہوں. آپ پیچھے لکھ دیتے ہیں انی ماں کا یا مسرور، اور آگے اس مسرور کو بٹھا دیتے ہیں، اور مسرور بھی چپ کر کے بیٹھ جاتا ہے. اس کو کیا، آپ جو مرضی کہتے رہو. یہی مرزا محمود احمد صاحب کہتے تھے، بے شک مجھے مسلم موت کہتے رہو، نہ میں لوگوں کو روکوں گا نہ میں کوئی کچھ کہوں گا، لوگ کہتے ہیں تو کہتے جائیں. آپ مرزا مسرور صاحب کو کہیں کہ ادھر مسجد میں کھڑے ہو کے قسم کھائیں کہ یہ پیشن گوئی مجھ پہ لگتی ہے اور وہ پوتے والی بھی مجھ پہ لگتی ہے. کبھی بھی قسم نہیں کھائیں گے، کبھی بھی قسم نہیں کھائیں گے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ہمارے نانا کا کیا حساب ہوا تھا، کیا حال ہوا تھا. اس لیے یہ پیشن گوئی ہیں آپ ایسے اٹھا کے جیسے بنٹ رہی ہیں، فری میں بنٹ رہی ہیں، جس کے اوپر مرضی چشمہ کر دو. اور ضروری نہیں ہے نبی کی اولادیں جو ہیں وہ نیک ہی ہوں. قرآن سے آپ کو دو مثالیں ملتی ہیں، جیسے حضرت نوح کے بیٹے کی، حضرت لوط کے بیٹے کی. اور یہ مرزا محمود احمد صاحب بھی انہی بیٹوں میں سے ایک بیٹے تھے جنہوں بڑی عیاری سے، مکاری سے 1914 میں اس جماعت کو اپنے قبضے میں کر لیا تھا حکیم نور الدین صاحب کی وفات کے بعد. پہلے کیوں نہیں کیا؟ سوچنے کی بات ہے. پہلے حکیم نور الدین صاحب کی وفات سے پہلے کیوں نہیں کیا قبضے میں؟ کیونکہ اس وقت وہ سر پہ موجود تھے. مولانا محمد علی صاحب جو لاہوری جماعت کے تھے وہ کیوں علیحدہ ہو گئے تھے؟ وہ بھی صحابی تھے، انہوں نے پوری کتاب لکھی ہے. وہ یہی مسائل تھے کہ حضرت مسیح موعود تو یہ کہہ کے نہیں گئے تھے، حضرت مسیح موعود علیہ السلام تو کہہ کے گئے تھے 40 مومن مل کر ایک مومن کو چن لینا جو میرے نام پہ بیعتیں لے لیا کرے گا، تب تک جب تک تم میں روح القدس پا کر وہ وجود کھڑا نہ ہو جائے. یہ کہہ کے وہ گئے تھے. یہ نہیں کہہ کے گئے تھے کہ 40 چور مل کر ایک ڈاکو کو چن لینا. اس وقت یہ تنخواہوں کا تو بات ہی کوئی نہیں تھی، یہ تنخواہوں کا تو سلسلہ ہی کوئی نہیں تھا. اب یہ سارے تنخواہ دار اور فیملی ممبر مل کے تو چن لیتے ہیں اور کہتے ہیں جی چونا ہم نے لیا ہے، وہ خدا تعالیٰ کی تائید ہمارے ساتھ ہو جائے گی. بھئی کیوں؟ خدا تمہارا نوکر ہے کہ خدا کی تائید تمہارے ساتھ ہو جائے گی؟ خدا اپنے لیے ان کاموں کے لیے، خدا کہتا ہے قرآن شریف میں ہم اپنے کاموں کے لیے خود چنتے ہیں، یہ لوگوں کے چننے کا کام نہیں ہے. آپ کیسے خود ہی چن کے بیٹھ جاتے ہو؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. مرزا بشیر الدین محمود صاحب کی پیدائش ہوئی تھی 12 جنوری 1899 کو، 89 کو. پیدائش کے بعد 11 بشارتیں ہوئی ہیں ذکی غلام کی، 9 بشارتیں مزید صفات کے ساتھ ہوئی ہیں. ٹوٹل 11 بشارتیں ہوئی ہیں ان کی پیدائش کے بعد. جو 20 فروری 1886 کی مفصل پیشن گوئی ہے مسلم موعود کی، اس میں 2 وجودوں کا ذکر ہے. ایک، میں تجھے نشان رحمت دیتا ہوں اسی کے موافق جو تم نے مجھ سے مانگا. وہ 20 فروری 1886 کی ہے، اس میں 2 وجود ہیں. ایک وجی پاک لڑکا تمہیں دیا جائے گا، ڈیش ایک ذکی غلام تمہیں دیا جائے گا. وجی پاک لڑکا تھا وہ بشیر اول تھے، وہ فوت ہو گئے تھے. ذکی غلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہیں کوئی وعدہ نہیں فرمایا کہ وہ تمہاری صلبی اولاد میں سے ہوگا، جسمانی اولاد میں سے ہوگا، یہ روحانی اولاد میں. یہ ذکی غلام کی بشارتیں آخر تک ہوتی رہی ہیں. مرزا مبارک احمد صاحب کی وفات کے بعد بھی یہ ذکی غلام کی 2 بشارتیں اور ہوئی ہیں. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے جو چوتھے بیٹے مرزا مبارک احمد صاحب تھے، وہ ان کی وفات ہوتی ہے 16/9/1907 کو. یہ ان کے چوتھے آخری بیٹے تھے، اور جس دن ان کی وفات ہوتی ہے اسی دن رات کو اللہ تعالیٰ ان کو بشارت دیتا ہے، اسی رات کو، کہ تجھے ایک حلیم غلام دیا جائے گا جو مبارک کی شبیہ ہوگا، جو مسیل مبارک ہوگا،
جو مبارک کا عکس ہوگا، مبارک احمد کی مانند ہوگا، ایسا کہ عید کا آنا مبارک ہو تم کو۔ یہاں پہ میں نے خاص طور پر یہ ذکر اس لیے کیا تھا مرزا مبارک احمد صاحب کی وفات کا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنے بیٹے، چوتھے بیٹے مرزا مبارک احمد صاحب کے بارے میں یہ کہا تھا، سوچا تھا کہ یہ وہ موعود بیٹا ہوگا، لیکن بعد ازاں اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی وفات دے دی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جس بیٹے پر ہاتھ رکھا کہ شاید یہ ہوگا، شاید یہ ہوگا، شاید یہ ہوگا، اللہ تعالیٰ ان کو وفات دیتا گیا۔ پھر یہ آخری 3 بشارتیں یہ ثابت کرتی ہیں جو ان صفات کے ساتھ ہیں جو نبیوں کے لیے پہلے لفظ استعمال کیے گئے ہیں کہ یہ بچہ ان کے گھر میں پیدا نہیں ہوا، ان کے گھر میں یہ بچہ پیدا ہی نہیں ہوا۔ نہ اس میں کوئی نافلہ والی کوئی بات ہے کہ آپ اگر کہیں جی یہ نافلہ کوئی اور نافلہ ہو سکتا ہے، نہیں، ایک بشارت جو ہے وہ ایک وجود کے لیے ہوتی ہے، جیسے حضرت عیسیٰ کے لیے حضرت مریم کو بشارت دی گئی تھی ذکی غلام کی، اسی طرح حضرت یحییٰ کو بشارت دی گئی تھی حضرت یحییٰ کے پیدائش کی حضرت زکریا کو، اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بشارت دی گئی تھی حلیم غلام کی حضرت اسماعیل کے لیے۔ اس لیے آپ ان سب کو مکس اپ نہیں کر سکتے ان چیزوں کو۔ آپ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اے مومنو، اگر تم میں دینی معاملے میں کوئی اختلاف پیدا ہو جائے تو قرآن کی طرف رجوع کرو۔ ہم آپ کو قرآن سے مثالیں دے رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں شاید وہ مرزا ناصر احمد صاحب ہوں گے، شاید وہ مرزا طاہر احمد صاحب ہوں گے، شاید وہ مرزا مسرور احمد صاحب بھی ہو سکتے ہیں، شاید وہ ہو سکتے ہیں، شاید سے کام نہیں چلتا۔ قرآن سے ہدایت لو، قرآن سے دیکھو، قرآن کو کھولو، قرآن کیا کہہ رہا ہے، قرآن کے الفاظ کیا ہیں۔ آپ نے وہ سکین لگا دیے ہیں سارے اور خود آپ نے پڑھا نہیں ہے، اور ڈاکٹر یحییٰ سے سکین لے کے تو لگا دیے ہیں۔ ڈاکٹر یحییٰ تو پہلے منہ کی کھا چکا ہے، وہ یہاں پہ آئے تھے لائیو، ان سے کہا کہ آگے مناظرہ کر لیں، وہ نہیں، ڈاکٹر یحییٰ صاحب نہیں آئے۔ اسی طرح آپ بھی بھاگ جائیں گے۔ مرزا مبارک احمد صاحب کی وفات کے بعد اللہ تعالیٰ پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو یہ بشارت دیتا ہے کہ تجھے ایک ذکی غلام دیا جائے گا، کہ اے اللہ مجھے پاک اولاد بخش۔ یہ بشارت ہوتی ہے 6/7/1907 کو، تذکرہ صفحہ 626 پہ، ذکی غلام کی۔ اس میں غور کرنے کی یہ ذکی غلام کا ہے، یہ میاں مرزا مبارک احمد صاحب کی وفات کے بعد یہ ہوئی ہے۔ اور جو دوسری مفصل بشارت تھی اس میں بھی ذکی غلام کا ذکر ہے، اور اس میں بھی ذکی غلام کا ذکر ہے۔ اس سے کیا ثابت ہوا ہے کہ وہ بچہ ان کے گھر میں ذکی غلام پیدا نہیں ہوا، کیونکہ مرزا مبارک احمد صاحب کی وفات کے بعد کوئی بیٹا پیدا نہیں ہوا۔ اور اس کے بعد ان کو بشارت ہوتی ہے یحییٰ غلام کی، غلام نسمہ یحییٰ، علم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ یہ 6/7/1907 کو یہ بھی ہوتی ہے، اور یہ بھی تذکرہ 626 پر ہے۔ اب اس میں ایک چیز غور کریں کہ یہ جو ہے غلام یحییٰ دیا جائے گا، یہ بھی وہی ذکی غلام، یحییٰ غلام، حسین غلام، یہ ساری نشانیاں اگر آپ قرآن شریف میں دیکھیں، سورہ مریم دیکھیں، آل عمران دیکھیں، اور حضرت اسماعیل کی جو حلیم غلام کی، یہ سارے الفاظ وہ نبیوں کے لیے استعمال ہوئے ہیں۔ یہاں سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ خاص بچے کے لیے، اور یہ بشارتیں مرزا مبارک احمد صاحب کی وفات کے بعد ہو رہی ہیں۔ اور یہاں پہ غور کرنے کی بات ہے، علم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ وہ جو ہاتھی تھا اس کا نام بھی محمود تھا، ہاتھی کا جو بڑا ہاتھی کا سردار، بڑا ہاتھی تھا، اس کا نام محمود تھا۔ جس طرح یہاں پہ یہ محمود ہے، اس نے قبضہ کیا، اللہ تعالیٰ نے یہ بشارتیں ایسے ہی نہیں دی تھیں۔ اللہ تعالیٰ کو تو پتہ تھا کہ یہ محمود کیا کرے گا بعد میں جا کر، تو وہی محمود نے کیا۔
تو ہاتھیوں کو اللہ تعالیٰ نے حبابیل ایک کنکر کے ساتھ ان کو مار دیا، کیونکہ اس میں جراثیم تھے۔ اور آج دیکھیں یہ جو کرونا وائرس ہے یہ جراثیم ہی ہے، یہ کرونا وائرس آئے ہوئے ہیں، سارا کچھ لوگوں کو پھر بھی سمجھ نہیں آ رہی۔ اور پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا، اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کہا تھا کہ جب ملک شام کے حالات خراب ہوں گے اس وقت میرا وہ موعود بیٹا آئے گا۔ ملک شام کے حالات کب خراب ہوئے؟ 9/11 کے بعد، اور آج تک خراب ہیں۔ اور اسی طرح 93 میں حضرت عبدالغفار جمبہ علیہ السلام نے اپنا دعویٰ مرزا طاہر احمد صاحب کے آگے رکھا تھا۔ الغلام.com پر جا کر دیکھ لیں سارا، مرزا طاہر احمد صاحب نے جوابی خط بھی لکھا ہوا ہے ان کو، وہاں سے ثابت ہو جاتی ہے ہر چیز۔ اب یہاں پہ خالد خان صاحب کہتے ہیں چونکہ حضرت عبدالغفار جمبہ علیہ السلام جھوٹے ہیں، اس لیے وہ کبھی بھی اپنی وحی الہام کا نہیں بتائیں گے کہ جیسے جو کرائٹیریا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم 23 سال کا ہے وہ ان کے 23 سال پورے نہیں ہوں گے۔ جناب خالد خان صاحب، آپ پہلے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا جو کرائٹیریا بتا رہے ہیں، پہلے حضرت عبدالغفار جمبہ صاحب کا وہ دیکھیں الغلام.com پر کہ انہوں نے کب اپنا دعویٰ آگے رکھا تھا اور ان کو کون کون سے الہام ہوئے ہیں، اور ان کے تو 27 سال میرا خیال ہے 93 کا رکھا ہوا ہے۔ 93 سے اب آپ دیکھ لیں کہ 30 سال ہونے والے ہیں، اگلے سال 30 سال ہو جائیں گے، 22 کے بعد 23، غالباً 30 سال ہو جائیں گے اب۔ تو وہ تو اس کرائٹیریا سے باہر نکل چکے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے ان کو۔ اور لیکن اب میں آپ کو یہاں پہ بتاؤں کہ جو مرزا محمود صاحب کا جو دعویٰ تھا، مسلم موعود کا، جو انہوں نے جھوٹا دعویٰ کیا تھا، جو ان کی قطع بتین ہوئی تھی، ان کا وہ عرصہ تھا 21 سال 9 مہینے 11 دن۔ یہ اب آپ دیکھ لیں کہ کون جھوٹا تھا، کس کی قطع بتین ہوئی۔ پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کہتے ہیں کہ اس مسیح کو بھی یاد رکھو جو اس عاجز کی ذریت میں سے ہے۔ اب محمودی گروپ کے جیالوں سے میں پوچھتا ہوں کہ اگر وہ مسیح آ جاتا ہے تو آپ کے یہ خلیفے اس مسیح کو گھسنے دیں گے اندر، یا اب آپ یہ کہہ دیں گے کہ نہیں وہ مسیح بھی اللہ میاں اب ہمارے خلیفوں میں سے ہی بھیجے گا؟ اللہ میاں کیا نوکر ہے آپ کا کہ اللہ میاں آپ کی مرضی کے ساتھ چلے گا؟ اللہ میاں آپ کی مرضی کے ساتھ نہیں چلے گا۔ اللہ میاں قرآن شریف میں کہتا ہے کہ میں اپنے کام کے لیے جس کو چننا ہوتا ہے خود ہی چن لیتا ہوں، یہ ان لوگوں کے چننے کا کام نہیں ہے۔ اور آپ کہتے ہو اللہ میاں کو، نہیں اللہ میاں چن ہم خود لیں گے، تم صرف ہمارے ساتھ ہو جانا۔ ماشاءاللہ کمال ہے۔ یعنی کہ آپ اللہ تعالیٰ کو انسٹرکشنز دو گے کہ ہم نے ایسے ایسے کرنا ہے، تم اللہ صرف اپنی تائید ہمارے ساتھ کر دینا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب بات یہ ہے کہ کہنے کو بہت کچھ اور بھی ہے، لیکن چونکہ خالد خان صاحب میرے عزیز بھی لگتے ہیں، میرے رشتہ دار ہیں، میں ان کو برا بھلا نہیں کہنا چاہتا۔ جو میں نے بتا دیا، اگر عقل مند آدمی کے لیے اشارہ ہی کافی ہوتا ہے۔ ان کو خود پڑھنا چاہیے، نہ کہ ان کو یا خان صاحب سے سکین لینے چاہیے اور ان کو دیکھنا چاہیے۔ خود پڑھنا چاہیے، ہر چیز خود پڑھنی چاہیے۔ اب میں طارق چوہان صاحب کو درخواست کرتا ہوں کہ مزید ان کی معلومات میں اضافہ کر دیں، خالد خان صاحب کے، محمودیت کے جیالے کے۔ پلن کا پلہ، ہو سکتا ہے کہ پلن کے پلے کو اب کچھ سمجھ آ گئی ہو میری باتوں کی۔ ایک بات اور مجھے یہاں پہ یاد آئی ہے، وہ جو ندا نے کہا ہے کہ محمود شاہ کھوتا لگا ہوا ہے، عامر بھائی لگے ہوئے ہیں، ڈاکٹر مبشر لگا ہوا ہے۔ ڈاکٹر مبشر سے مجھے یاد آیا، پلن کے پلے تیرے بھائی عامر خان کو ڈاکٹر مبشر نے فضل عمر ہاسپٹل سے کک آؤٹ کیا تھا، اس کے پچھواڑے پہ کک مار کے باہر نکال دیا تھا، کیونکہ وہ ایفیشنسی انہیں دکھا رہا تھا۔
اور پھر آج تم انہی لوگوں کی سائڈ لے رہے ہو جن لوگوں نے تمہیں کک آؤٹ کیا، جن لوگوں نے تمہاری بےزتی کی. تمہیں شرم نہیں آتی انہی لوگوں کی سائڈ لیتے ہوئے؟ جی طارق چوہان صاحب، تھوڑا مرزا محمود احمد صاحب کی زندگی کے اوپر اور آج وہ ندا کے ساتھ جو واقعات ہو رہے ہیں، محمود احمد صاحب کا جو پوتا ہے مرزا لقمان، جو اس کے اوپر الزام لگا، اور جو مرزا محمود احمد صاحب کی بیٹی نے ان کے اوپر الزام لگایا اور ان کی سالی نے ان کے اوپر الزام لگایا، اور آج جو ندا رو رو کے پکار رہی ہے، اس کے اوپر تھوڑی سی روشنی آپ ڈال دیں پلیز. پتہ مجھے سب کچھ ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ ذرا ان کی اب ٹھکائی کریں ذرا. جزاک اللہ. جی بہت شکریہ، جزاکم اللہ بحسن الجزا طارق چوہان صاحب.